السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اچھے اچھے ناولس انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے ہمیشہ سے لے کر آتے ہیں بہت ہی مزے کے اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ناولس. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ثنایا خان کا ناول محرم میرے. ایپیسوڈ ہے اس کی 12 پارٹ ہے 1. محرم میرے کی باقی ایپیسوڈ آپ کو ثنایا خان کے چینل پر مل جائیں گی. یہاں اس چینل پہ آپ کو ملے گی ایپیسوڈ نمبر 12 کا پارٹ 1. میں آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں اس ناول کے لیے بھی بہت سارا سپورٹ کریں گے. جلدی سے سپورٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بہت سارے اچھے ریویوز دیجیے گا. تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں. محرم میرے ایپیسوڈ 12 پارٹ 1. رائٹر ہیں ثنایا خان. اس کے لیے آسان تو ہرگز نہیں تھا. سب کے سامنے آنا، سب کے ساتھ کھانا، ہنسنا، بولنا، مگر بے بسی تھی کہ جب اسے بلایا گیا تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے روبوٹ کی طرح عمل کرنے کے. پچھلے کچھ دنوں سے اس کی زندگی میں ہونے والے ہر برے واقعے کی وجہ اس کی بے بسی کا ذمہ دار صرف ایک آدمی تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس پر کڑنے اور افسوس بھیجنے کے. دماغی اور جسمانی دونوں طرح بے حد اذیت محسوس کر کے بھی وہ سب کے درمیان موجود تھی. ایک طرف اس امتحان سے گزر رہی تھی جو دنیا کی ہر لڑکی کا مقدر ہے، آذا شکن درد کا ایک سفر جو ہر حال میں سہنا تھا، جس کا اظہار معیوب تھا اور ظاہر تھا محض ایک فریب. درد کے تمام ٹکڑوں کو سمیٹ کر ہمت سے جوڑ کر مسکرانا تھا. کوئی دوسرا آپشن موجود ہی نہیں تھا. دوسری طرف یہ ذہنی انتشار، خود اذیتی اور پل پل بکھرتا حوصلہ، ٹوٹتا دل، بڑھتی آزمائشیں اور ریزہ ریزہ ہوتے جذبات. دل تو چاہتا تھا وہاں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے، ایک ایک سجاوٹ اکھاڑ پھینکے اور چیخ چیخ کر سب پر اپنی بھڑاس نکالے تاکہ لوگوں کو اس کے اندرونی اشتعال کا اندازہ ہو سکے. مگر اتنی ہمت کہاں سے آتی؟ اور پھر ہمیشہ کا پڑھایا سبق کیسے اتنی آسانی سے بھلایا جاتا کہ عورت مطلب صبر، ضبط، ایثار، سہار، اور اس نے بھی پڑھائے گئے تمام باب اچھے سے یاد کر کے امتحان دیا، مگر پھر تنہائی کا سہارا پا کر جی بھر کر چیٹنگ کی. جھوٹی مسکراہٹ سے آزاد ہوئی، بوجھ بنے زیوروں کو نوچ نوچ کر خود سے دور پھینکا، لپسٹک کو بے دردی سے رگڑا اور اندھیرے کمرے میں یخ بستہ فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر رکھے خود میں سمٹ کر بیٹھی، جسم و جان کے روگ کو روتی رہی. مہمان جا چکے تھے، گھر کے تمام مکین بھی تھکے تھکے اپنے کمروں میں جا کر آرام کر رہے تھے. سجا سجایا کچھ دیر پہلے تک ہنسی مسکراہٹوں سے گونجتا لان اب ویران تھا. وہ روم میں آیا تو بھی وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی. گہرے اندھیرے میں کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی تھی اور خاموشی میں گونجتی مدھم مدھم سسکیاں. وہ اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوا، نہ لائٹ آن کی، نہ کچھ کہا. خاموشی سے چل کر اس کے پاس آیا اور تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر خود بھی فرش پر بیٹھ گیا. پہلے تو صرف سامنے موجود دیوار کو دیکھتا رہا، پھر نظریں اس کی جانب کی اور اس کے جھکے سر کو دیکھتا گیا. بھلے اپنی غلطی کا احساس تھا مگر اعتراف کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے. نور اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بظاہر بے نیاز رہی، مگر حقیقتاً دل و جان سے منتظر تھی کہ شہیر کوئی ایک لفظ منہ سے نکالے، اچھا یا برا، غلط یا صحیح، بس کچھ کہے، بس اسے مخاطب کرے تاکہ اسے اپنے اندر بھڑکتے الاؤ کو بجھانے کا موقع ملے. وہ اس سے لڑنے کی وجہ چاہتی تھی، چیخنے کا بہانہ چاہتی تھی،
مگر شہید نے یہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کچھ نہیں بولا، ایک لفظ تسلی نہ لفظ اعتراض۔ لمحے خاموش گزرتے گئے مگر کچھ نہیں۔ اس کے صبر کو یہاں بھی اتنا آزمایا کہ وہ کڑ کے رہ گئی، اور ایک دم طیش میں آ کر غصے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سر بیٹ سے ٹکائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا، خالی دل تہی احساس بے تاثر نگاہوں سے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف؟ وہ بھیگی بھاری آواز میں غصے سے بولی، مگر وہ جوں کا توں رہا، نہ حرکت نہ جنبش۔ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اس نے جنونی ہو کے ایک دم سے اس کے شولڈر پر ہاتھ مار کر اسے دھکیلنا چاہا، جس پر وہ سیدھا ہوا اور ضبط سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، اور دوبارہ وہ اپنا عمل دہراتی اس سے پہلے اس کی کلائی تھام کر روکتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ شوریدہ سری سے کلائی چھڑانے کی کوشش کر کے ہلکان ہو گئی مگر چھڑا نہ پائی، یہاں تک کہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ میں اس کے ہاتھ پر جھک کر دانت گاڑ دیے، مگر اسے مانو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، بلکہ خود کے لیے یہ محنت وبال جان بن گئی، اور پیٹ میں اٹھتے درد کی شدت پر اس نے بے ساختہ سمٹ کر ہاتھ پیٹ پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شہیر نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک دم سے کلائی چھوڑ دی، چند پل اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ پوچھتا کہ وہ طیش میں آ کر بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو مجھ سے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ زچ ہو کر بولی تو وہ غور سے اس کے بکھرے بکھرے روپ کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی نئی کوشش سوجھی ہے آپ کو اپنی موم کو خوش کرنے کی، جس کے لیے میری ضرورت آن پڑی؟ کیونکہ آپ کی موم کی خوشی اور سکون سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ کسی کی مرضی نہ کسی کے جذبات، آپ کو تو کسی چیز سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس نے غصے سے کہتے کہتے آشفتگی سے شکوہ کیا تو شہیر کا دل کسی انجانے بوجھ کے اثر سے بھاری ہونے لگا، وہ اس کے بکھرے کاجل سے نظریں پھیر گیا۔ موم نے کہا شادی کر لو تو کر لی، موم نے کہا نارمل رہو تو نارمل ہونے کا ڈرامہ کر لیا، کل آپ کی موم کہیں گی انہیں اپنا پوتا چاہیے، آپ نے سوچ کر رکھا کچھ کہ نہیں؟ کیسے پوری کریں گی ان کی خواہش؟ اناتھ آشرم سے بچہ گود لیں گے یا کسی جدید سائنس کے ذریعے ایجاد کریں گے؟ وہ بھری بیٹھی تھی، دکھ و افسوس کے ساتھ تمسخر اور غصے سے اس پر بھڑاس نکالتی رہی، بنا اپنے لفظ لہجے اور بات کا تعین کیے، مگر وہ تب بھی کچھ نہیں بولا۔ اس کی چپ سے وہ مر کیوں نہ جائے، مگر اس نے نہیں بولنا تھا اور نہیں بولا۔ تماشا بنا دیا میرا، تماشا بنا دیا۔ وہ غصے سے بیٹھ کی چادر کھینچتی چیخ کر وہاں سے اٹھ گئی، اور وہ تھک کر سر پیچھے گرائے آنکھیں مون گیا۔ وہ چینج کر کے سونے کے لیے جانے لگی، تب اس نے پکارا اور نور نے نہایت ضبط سے مٹھی بند کی، دانت پیچھے، مجھے تھوڑا کام ہے، کیا تم آج کی رات یہاں سو جاؤ گی؟ وہ رسانیت سے بولا تو نور بنا کوئی جواب دیے پیر پٹختی بستر تک آئی، کشن کو سرہانے پھینک کر لیٹتے ہوئے چادر سر تک لے لی۔ وہ گہری سانس لے کر زمین پہ پڑے کانوں کے خوبصورت آویزے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ نیند کھلی تو سر بے حد بھاری ہو رہا تھا اور بدن ٹوٹ رہا تھا، خود کو بجائے اسٹڈی کے بے آرام صوفے کے بیڈ پر پا کر حیران ہوئی، مگر پھر دھیرے دھیرے یاد آیا کہ وہ یہاں کب اور کیوں سوئی تھی، اور یہ بھی کہ آج اسے شہیر کے ساتھ دہلی جانا تھا، مگر وہ اس کے سفر کے خیال سے ہی پریشان تھی کہ اس کا دل بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر یہ مصیبت، پیکنگ کرنا، تیار ہونا، اور پھر ایک لمبا سفر۔
وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ کہ مشکل پڑنے پر وہ اسے بتا تک نہیں سکتی تھی، مگر بہرحال کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے سارا زور سمیٹ کر اٹھی تو اسے اپنے اوپر کچھ نرم گرم بوجھ سا محسوس ہوا۔ چادر ہٹائی تو دیکھا وہ ہاٹ واٹر بیگ تھی جو ابھی بھی ہلکی گرم تھی، لیکن آئی کہاں سے یہ سوچ سوچ کر بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ درد سے بے سکون تھی تو عادتاً کشن پیٹ پر رکھ لیا تھا، مگر یہ بیگ اسے کہیں سے یاد نہیں پڑتی تھی کہ اس نے لی ہو، اور اس روم میٹ سے بھی ایسی امید بھی قطعاً نہیں تھی۔ وہ مزید سوچ سوچ کر پریشان ہوتی، مگر دروازے پر ہوتی دستک کے باعث اٹھنا پڑا تو دھیان وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو افرا اسے ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اسے سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی ہے اور جانے سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ افرا کو جواب دے کر جلدی جلدی تیار ہونے کی غرض سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی، اور وہ بیگ کا سوال ہی رہ گیا۔ موم، وہ میری جو میٹنگ تھی پوسٹ پون ہو گئی ہے، اس لیے آج جانا کینسل کر دیا۔ ناشتے کے دوران اس نے اطلاع دی تو اپنی ماں کو تھی، مگر ان سے پہلے نور اس کی بات پر پوری طرح متوجہ ہوئی اور خدا کا ڈھیروں شکر ادا کیا کہ آج اس کا جانا ٹل گیا تھا۔ وہ جیسے ایک سخت آزمائش سے بچ گئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا یہ سفر اس کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، اسی بہانے ایک اور دن ہمارے ساتھ رہ لوگے تم دونوں، رئیسہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ ایک نظر نور کے پر اطمینان چہرے کو دیکھ دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جلدی سے جا کے چینل کو لائک کر دیں۔ چینل کا نام ہے ناولستان۔ یوٹیوب پہ آپ ناولستان لکھیں گے آپ کو ہمارا ہی چینل مل جائے گا۔ جلدی سے چینل کو لائک کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ سب ساتھ تھے، موسم خوشنما تھا، ماحول خوشگوار تھا، مگر اس ماحول میں اس کی موجودگی صرف اپنے ساتھ ایک زبردستی تھی۔ سب اس کی خاطر وہاں جمع تھے تو وہ کیسے اٹھ کر جا سکتی تھی؟ رئیسہ بیگم اور وحیدہ بیگم خاص اس کے لیے اچار بنا رہی تھیں۔ عمیر اور افرا اس کے پاس فوٹو البم لیے گزری خوبصورت یادیں اور قصے شیئر کر رہے تھے، اور جواب میں انہیں دینے کے لیے اس کے پاس بس ایک زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ دلچسپی لیتی اور انجوائے بھی کرتی، مگر اس وقت اس کے لیے وہاں آرام سے بیٹھنا بھی جنگ لڑنے جیسا تھا۔ وہ بہانہ کر کے اٹھ بھی جاتی لیکن دل نہیں مانا۔ بھابی صاحب نے آپ کو روم میں بلایا ہے، ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ حالانکہ بھابی وہ اسے ہی کہتی تھی، مگر بات اتنی انوکھی تھی کہ نور نے نہ سمجھی سے اپنے آس پاس دیکھا کہ شاید وہ کسی اور سے کہہ رہی ہو، مگر افرا اور عمیر کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون صاحب؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا تو سب اس کے شوق کے انداز پر ہنسی آئی۔ شہیر صاحب نے بلایا ہے آپ کو بھابی، ملازمہ نے تعصب سے پوری بات دہرانا ضروری سمجھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ساتھ ہی وہ گلا تر کرتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ بھلا اب وہ کس ارادے سے اسے یوں سب کے بیچ سے روم میں بلا رہا ہوگا۔ بھابی، وہ تو آپ کو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، جائیے نا، افرا نے اسے پریشان دیکھ ہنستے ہوئے کہا تو اس نے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر سب کا خیال کرتے ہوئے دھڑکتے دل سے قدم آگے بڑھائے۔ مگر وہاں سے روم کے دروازے تک پہنچنے کے درمیان اس کا دل یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو چکا تھا کہ اس طرح بلانے کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ کہیں اسے پھر سے اپنی ماں کی خاطر نیا شوشہ نہ سوجا ہو، یا کل رات اس نے جس طرح بات کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کہیں اس پر غصہ نکالنے کو تو نہیں بلایا۔
ویسے تو وہ تیز آواز میں بات کرنے پر بھی کافی برہم ہوتا تھا، اور یہاں تو نور نے حد کر دی تھی۔ شاید رات کو موقع کی نزاکت دیکھ کر وہ ٹال چکا تھا، مگر اب اس کی کلاس لینے والا تھا۔ ڈھیروں سوال اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ صوفے پر سکون سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ نور نے کوئی رعایت نہیں دی، کافی بے رخی سے پوچھا تاکہ وہ اس سے کسی قسم کی امید بھی نہ رکھے اور اسے کمزور بھی نہ سمجھے۔ لیکن شہیر نے اس کے لب و لہجے پر اسے کچھ یوں دیکھا کہ وہ گڑبڑا گئی اور گھبرا کر نظریں پھیر گئی۔ مجھے لگا تم وہاں سب کے ساتھ انکمفرٹیبل نہیں ہو، اس لیے۔ اس نے سنجیدگی سے کچھ جتاتے انداز میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ ایک پل کو تو وہ اس کی بات پر حیران ہوئی، مگر اس حیرانی کو خوش فہمی میں بدلنے سے پہلے ہی سنبھل گئی کہ اس آدمی کی فطرت ہے ایک پل کو مہربان ہونا اور پھر اپنی اصلیت پر آ جانا۔ اس روم میں آپ کے ساتھ رہنے سے تو وہاں انکمفرٹیبل رہنا زیادہ اچھا ہے۔ وہ تمسخر سے بڑبڑاتی وہاں سے واپس جانے کے لیے پلٹی۔ مگر اگر پرابلم میرے ہونے سے ہے تو اٹس اوکے۔ آئی ایم گوئنگ، یو جسٹ ریلیکس۔ اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی تھا جب وہ نہایت تحمل سے کہتا، اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے لیے تو نور کی نظریں پرسوچ انداز میں اس بند دروازے کو ہی دیکھتی رہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس وقت تو وہ قیاس نہیں لگا سکی اس دیدہ دلیری کی، مگر جاننے میں وقت نہیں لگا، اور جب وجہ سامنے آئی تو بہت کچھ بدل گیا۔ ویسے تو وہ اس کے روم میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو جاتی تھی، مگر اس رات اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہاں کچھ دیر لیٹنے کا سوچ کر وہ کب سے اندھیرے میں بیڈ پر ہی ایک بے جان سامان کی طرح پوری سمٹ کر پڑی ہوئی تھی۔ کئی بار اٹھنے کی سوچی مگر ہمت ناپید تھی، اور جاگتے ہوئے بھی جیسے آس پاس کا کوئی ہوش و خیال نہیں تھا۔ پیٹ میں اٹھتے درد کا چہرے پر صاف اثر نمایاں تھا۔ جب دروازے کی آواز سنی اور لائٹس آن ہوئیں تب اسے مجبوراً آنکھیں کھولنی پڑی اور وہ تمام قوت جمع کرتی اٹھ بیٹھی۔ سوری، میں بس جا ہی رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر سست سی آواز میں کہتے ہوئے تکیے کو ٹھیک کرتے اٹھنے لگی، مگر ویٹ، میں نے کہا جانے کو، تم یہاں سو سکتی ہو۔ اس نے روک کر منع کر دیا اور وہ رک بھی گئی۔ بھلے اس نے مروت میں کہا ہو، مگر نور کے لیے غنیمت تھا، کیونکہ وہ واقعی وہاں سے اٹھ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی بجائے تردد کے شکر منا کر جیسے ہی وہ وہاں سے غائب ہوا واپس لیٹ گئی اور چادر سر تک اوڑھ لی۔ گھنٹوں تک اسی طرح بے سکون کروٹ پر کروٹ پوزیشن پر پوزیشن بدلتی رہی، تو کبھی بالکل ساکت ہو کر لیٹی رہی، کبھی تکیے کے بنا تو کبھی ایک کے اوپر ایک دو کشن رکھ کر، کبھی اٹھ بیٹھی اور پیچھے ٹیک لگائے دیر تک آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح نیند مہربان ہو جائے تو کچھ دیر راحت ملے۔ مگر نیند بھی اپنی آمد سے پہلے راحت مانگ رہی تھی۔ کشنز کمر کے پیچھے رکھ کر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھی، تب بھی جاگ رہی تھی، بس آنکھیں بند تھیں۔ تبھی جب اپنے نزدیک کسی کو محسوس کیا تو فوراً آنکھیں کھولیں اور نیم اندھیرے میں اسے اپنے سامنے دیکھ کچھ حیران کچھ پریشان ہو کر سیدھی ہونے کی کوشش کی، مگر شہیر نے محض سر کے اشارے سے اسے روک دیا اور ہاٹ واٹر بیگ کی کیپ ٹائٹ کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ وہ ساکت سی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے دماغ ہر سم سے بوجھل ہو گیا، نظریں ہاتھ سے واپس اس کے چہرے تک آئیں، خالی بے تاثر نظریں۔ بیٹر فیل ہوگا۔
شہیر نے اس کے بنا کوئی ریسپانس دیے خاموشی سے دیکھنے پر ہمیشہ کے انداز میں سنجیدگی سے کہا تو وہ میکانیکی انداز میں ہاتھ بڑھا کر وہ بیگ تھام گئی، مگر نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ تب بھی نور کی نظریں خالی جگہ پر اسی طرح ٹھہری رہیں جیسے وہ اب بھی وہاں موجود ہو۔ اور دل و دماغ اپنی جگہ پر نہ رہے۔ دماغ گزرے ایک دن میں ہوئے تمام واقعات دہرانے لگا اور دل جانے کون سی سمت بڑھتا چلا گیا۔ اس کا کل رات کام کے بہانے نور کو وہاں سونے کے لیے کہنا، سب کے درمیان اس کی بے آرامی محسوس کر کے وہاں سے بلوا لینا، جہاں وہ ڈنر کی وجہ سے ایک دن رکنے پر مجبوراً راضی ہوا تھا، اس کی خاطر بنا جتاتے یا ظاہر کیے جانا کینسل کر دینا، اور وہ ہاٹ واٹر بیگ جس کو لے کے وہ حیران تھی، اس کی نظریں اس خالی جگہ سے ہٹ کر اپنے ہاتھ تک آئیں جہاں بیگ اسی طرح تھامی ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد نے ہر تکلیف سے جیسے فراموش کر دیا تھا۔ اپنے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نور، روٹین کے ساتھ کمپرومائز کر کے لوگوں کے سامنے اشتہار نہیں کیا جاتا، اور تم اکیلی نہیں ہو، نہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھ جانا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک کرو اپنی شکل۔ جس درد کا اظہار بھی ممنوع تھا، جس کی نمائش بے شرمی کہلاتی تھی، اس درد کو محسوس کر کے کسی کی یہ پرواہ، اس بکھرتے وقت میں کسی کا سمیٹنا اور بس ایک جملہ بیٹر فیل ہوگا معمولی نہیں تھا، کسی بھی انمول خزانے کی حیثیت رکھتا تھا، کسی بھی عورت کو خرید سکتا تھا۔ اس نے وہ بیگ سائیڈ میں رکھا اور سن اعضاء کو حرکت دیتی آہستہ سے پیر نیچے کر کے بیڈ سے اتری، نہ چپل کا خیال کیا نہ دوپٹے کا۔ اس کے قدم اسٹڈی روم کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھولا تو وہ بک شیلف کے پاس کچھ تلاشتے ہوئے ساتھ اسموکنگ میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے پر سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی سست روی سے آگے بڑھی، اس کے ٹھیک سامنے آ کر رکی اور ایک دم سے اس کے سینے میں سما گئی۔ ہاتھ میں موجود کتاب چھوٹ کر گر گئی۔ نور بے آواز ٹھیروں آنسو اس کی شرٹ کی نظر کرتی رہی، بنا بولے اس پر واضح کیا کہ اس کی یہ تھوڑی سی قدر کتنا بڑا مقام رکھتی ہے اس کے نزدیک۔ ویسے بھی عورت کے وجود کو محبت سے زیادہ عزت اور پرواہ کی طلب ہوتی ہے، جبکہ وہ نہایت الجھن میں تھا۔ اس کے نازک وجود کی قربت اور آنسوؤں کی نمی پر سخت بے چین، نہ اسے تھام سکتا تھا نہ دور کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ لمحے سرکتے گئے اور بے قراری بڑھتی گئی۔ وہ ضبط کی انتہا پر کھڑا رہا اور نور اسے بے چین کر کے اپنا سارا دکھ بہا کر نودگی میں جانے لگی۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی اپریسیشن ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے، تو اپنی اپریسیشن کو میں کمی نہیں لے کر آئیے گا، ڈھیروں ڈھیر اپریسیشن دیجیے گا تاکہ ہم مزید اچھا کام کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔